ڈاکٹر طارق شہزادہ صاحب، دین اسلام تو بات ہی سلامتی کی کرتا ہے، اسلام ہے ہی سلامتی کا، امن کا پیغام دے رہا ہے، اور خصوصاً بین المذاہب کی جب بات ہو تو ریاست مدینہ ہمارے سامنے ایسا میں سمجھتا ہوں رول ماڈل موجود ہے جس کی مثال، اس کی اگزامپل ملتی نہیں ہے تاریخ انسانیت میں۔ جب ہمارے پاس اتنا خوبصورت میسیج موجود ہے تو پھر ہم دائیں بائیں کیوں دیکھیں، ہم آقا کے در پہ کیوں نہ آئیں، ہم قرآن پاک سے کیوں نہ سیکھیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ایک مرتبہ پھر بلا مبالغہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اور آپ کے چینل نے اس بہت ہی اہم موضوع پر اور زندہ موضوع پر، جس پر بہت جسے کہتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ بات ہونی چاہیے، اسے زیر بحث لانے کی کوشش کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشروں کے اندر اس طرح کے جو موضوعات جو براہ راست زندگی سے جڑے ہوتے ہیں ان پر گاہے گاہے کلام ہوتا رہنا چاہیے، تاکہ یہ ایک درجے پہ اس ایک واقعے کے حوالے سے بظاہر تو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اگلے درجے پہ جا کے یہ ہم سب کے لیے ابلاغ کا، بلکہ سیکھنے کے حوالے سے، سیکھنے سکھانے کے عمل کے حوالے سے اصلاح کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بھی بن رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے چینل کی توفیقات میں ہران برکتیں عطا فرمائے۔ جو آپ کا سوال ہے، ہم یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسانی تاریخ میں کوئی زمانہ شاید ایسا خالی رہا ہو جب کسی معاشرے کے اندر ایک غالب اکثریت کے ساتھ کچھ لوگ تعداد میں کم ہونے کے باوجود اپنا نظریاتی الگ تشخص رکھتے ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک معاشرہ ایسا ہو جس کے اندر اقلیت کے نام پر چند لوگ جو ہیں وہ اپنی الگ نظریے کے ساتھ اس معاشرے کا حصہ نہ نظر آتے ہیں ہمیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں بلا مبالغہ اور بلا تعصب جب نظر جاتی ہے تو ہمیں یہ کہنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے براہ راست نگاہ التفات میں جو تربیت پانے والا معاشرہ تھا، جس درجے کی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ، اعلیٰ اکرام کے ساتھ، اعلیٰ انسانی نفسیات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے زمانے کی، اپنے معاشرے کی اقلیتوں کے ساتھ جیسا حسن سلوک رسول رحمت کی ریاست مدینہ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، بلا مبالغہ پوری انسانی تاریخ کی کسی معاشرے میں اس کی دوسری نظیر ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کو اقلیتوں کے ساتھ ان کے اختلاف رائے کے باوجود اس اختلاف رائے کو مخالفت کے درجے تک نہ لے جانے کا کی عملی مشق جو ہے وہ پوری دنیا کو اسلام نے سکھائی اور اسلام سے وابستہ معاشروں نے سکھائی۔ لیکن اب المیہ یہ ہے کہ جیسے باقی دنیا جو ہے وہ ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ ان کے ہاں برداشت اور باقی معاملات نسبتاً بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم وہ لوگ جو دنیا بھر کو تحمل، برداشت، اکرام آدمیت، احترام اختلاف سکھانے والے لوگ تھے، ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ بدقسمتی کے ساتھ اب دنیا بھر کے اندر ہمارا چہرہ جو ہے، ہمارا حوالہ جو ہے وہ ایک شدت پسندی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یقیناً اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو متعصب میڈیا ہے دنیا کا اس کا بھی حصہ ہے، لیکن بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ہم سب کو اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ ایسے ناصور جو ہیں وہ پل رہے ہیں جو اس طرح کی امن کی فضا اور اس تاثر کو خراب کرنے کے لیے بڑی حکمت عملی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ یقیناً ہم ہمیشہ جو ہے ملبہ دوسروں میں ڈالنے کی بجائے کبھی اپنے گربان میں بھی جان کر دیکھیں کہ کیا ہمیں کون سی کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں جس کی وجہ سے آج جو ہے ہم ان مسائل کے شکار ہو چکے ہیں۔ یقیناً آپ نے بڑی اچھی خوبصورت نشاندہی کی ہے کہ چند ناصور، ہم پورے معاشرے کی بات نہیں کر رہے، پورے معاشرے کی خوبصورت تصویر تو یہ علامہ اسکندر زکی صاحب ہیں، ڈاکٹر طارق شہزادہ صاحب ہیں، مفتی طیب قریشی صاحب ہیں، جنہوں نے بتایا، عملی طور پہ کام کر کے دکھایا۔